یکدم سے وہ ان دونوں کو اتنا قریب دیکھ کر چکرائی تھی، آنکھیں نم ہوئی تھیں، دل پر بوجھ سا پڑا تھا۔ تیزی سے وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکلی تھی، اس کے ساتھ اس کی دونوں کزن بھی پریشان ہوئی تھیں، جو ابھی ریسٹورنٹ کے باہر کھڑی دہی بھلوں کا انتظار کر رہی تھیں۔ آنسو اچانک ہی آنکھوں کا راستہ پار کر کے بہنے لگے اور وہ دونوں بھی ساکت سے اس کے پیچھے لپکی۔ نہ جانے کس چیز کا غم تھا، اسے سمجھ نہ آئی، مگر اس نے کبھی شہریار کو کسی لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھا تھا، نہ ہی وہ اپنے اس کزن کے ساتھ زیادہ فرینک تھی۔ خالہ کے گھر جانے پر کبھی کبھار اچانک سے ملاقات ہو جاتی تو ایک دونوں کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کا تبادلہ کرنے کے علاوہ ان کی خاص بات چیت بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ مزاج کا بھی کافی سخت تھا، اکثر اس کا کسی نہ کسی بات پر رقیہ بیگم سے جھگڑا رہتا تھا اور ماں سے گالی گلوچ کھانے کے بعد ایک دو دن تک گھر بھی واپس نہ آتا۔ شہریار اپنی ماں کی پہلی اولاد تھا اور ان کے دل کا ٹکڑا تھا، وہ یہ بات بخوبی جانتی تھی۔ باقی دو بہن بھائی اس سے چھوٹے تھے، میٹرک کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی اور ڈیرہ سنبھال لیا، مگر جلد ہی ڈیرے سے بھی دل اکتا گیا اور کسی دوسرے ملک جانے کا ارادہ باندھ لیا۔ جلد ہی اپنی زمین کا ایک ٹکڑا بیچا اور امریکہ کے لیے ڈنگی غیر قانونی طریقے سے اسمگل ہونا لگا دی۔ اسما شہریار کی ہم عمر ہی تھی، شروع سے ہی ایک کلاس میں پڑھتے۔ اسکول کا داخلہ بھی ایک ساتھ ہوا تھا، مگر ان میں تب بھی کوئی دوستی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ اس کی حفاظت کرتا تھا۔ اگر کلاس میں اسما کو کوئی تنگ کرتا تو مجال تھی کہ شہریار کے ہاتھوں بچ جاتا۔ وہ اس وقت شہریار کا شمار بچوں کی گنڈا گینگ کے لیڈر کے طور پر ہوتا تھا۔ اسما کی اپنی کلاس کے دوسرے لڑکوں سے اور ہمسائی لڑکوں سے بھی دوستی ہو گئی، مگر شہریار اس کے ساتھ پھر بھی فرینک نہ ہوا۔ کلاس کے سب سے نالائق ترین اسٹوڈنٹ میں شمار ہوتا تھا، مگر کبھی اپنی فرسٹ پوزیشن لینے والی کزن سے مدد نہیں لی۔ وہ اس کے دوستوں کو بھی اپنا پیپر حل کرنے کے بعد مدد مانگنے پر چیٹنگ کرواتی تھی، مگر اس نے کبھی التجا کرتی نظروں سے بھی اس کی طرف نہ دیکھا کہ مجھے پیپر نہیں آتا، میری بھی مدد کر دو۔ فخر سے فیل ہونا پسند کرتا اور رزلٹ کے بعد گھر آ کر ماں سے کافی مار بھی کھاتا۔ 5ویں کلاس کے بعد لڑکے اور لڑکیوں کی کلاس علیحدہ ہو گئی۔ مشکل سے ہی ماں کے اظہار اور سختی کی وجہ سے میٹرک مکمل کی اور اسکول کو خیرباد کہہ دیا۔ اسما کو وہ شروع سے ہی بہت اچھا لگتا تھا، وہ اس کے ساتھ کلاس میں بیٹھنا چاہتی تھی، باتیں کرنا چاہتی تھی، کھیلنا چاہتی تھی، مگر وہ ہمیشہ ہی اس سے کتراتا تھا۔ ایک فاصلہ قائم تھا جو شہریار کی وجہ سے ہمیشہ برقرار رہا۔ جوانی کی امنگیں پھوٹی، موسم بدلا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ دونوں میں بہت سی تبدیلیاں آئیں۔ اسے اچانک ہی شہریار سے ہچکچاہٹ محسوس ہونے لگی اور خود ہی اس کی طرف دیکھنا، بات کرنا کم کر دیا اور اب اس کے سامنے کم سے کم آنے لگی، جیسے خود کو کہیں چھپانا چاہتی ہو۔ کبھی اچانک سے ملاقات ہوتی تو ہلکی سی مسکراہٹ کے تبادلے کے علاوہ وہ اپنے راستے اور وہ اپنے راستے۔ پھر ایک وقت آیا، وہ امریکہ کے لیے نکل گیا۔ اس وقت اس کا دل بہت دکھا تھا، وہ اس کو آخری بار مل کر تو کیا آخری نظر دیکھ کر بھی نہیں گیا۔ اسے بہت غصہ آیا کہ آخر سمجھتا کیا ہے، کزن ہوں، لیکن جانے سے پہلے ایک بار بھی خدا حافظ کہنا گوارا نہیں سمجھا۔ کئی سالوں تک یہ کرب اسے ستاتا رہا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ اکثر وہ اسے بلا وجہ راتوں کو یاد کرتی، سونے سے پہلے دماغ کا آخری خیال اسی کی ذات کے گرد گھومتا، آخر نیند میں کہیں کھو جاتی۔ کئی سالوں بعد اب وہ لیگل طریقے سے پاکستان واپس آیا تھا۔ اس کے پاس امریکہ کی نیشنلٹی تھی اور خالہ لوگوں کے مالی حالات بھی پورے خاندان میں سب سے بہتر تھے۔ بیگم رقیہ اپنے ہر مفلس رشتہ دار کا خیال کرتی اور ان کی مالی مدد کرتی۔ باپ کا سایہ تو شہریار کے سر سے بچپن میں ہی اٹھ چکا تھا اور سارے رشتہ دار اس کی اپنی ماں کے ساتھ بدزبانی کی وجہ سے عار محسوس کرنے لگے، مگر اب جب وہ واپس آیا تھا، مکمل بدلا ہوا اور کافی سمجھدار اور خوبصورت ہو چکا تھا۔ لمبا قد، گہری براؤن آنکھیں، خوبصورت بال اور پرکشش نقش، سب خاندان کی لڑکیاں اس کی پرسنالٹی کی دیوانی ہو چکی تھیں۔ کہانی ابھی جاری ہے، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔